میں لقمہ کھا رہا ہوں، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ اگر یہ احساس زندہ ہے تو ہم اچھے انسان ہیں، اگر احساس مر گیا تو پھر ہم مردہ انسان ہیں۔ مردہ صرف وہی تو نہیں جو قبروں میں چلے گئے، مردہ صرف وہی تو نہیں جن کی جان نکل گئی ہے، مردہ وہ بھی تو ہیں جو حق بات نہیں کہہ سکتے، مردہ وہ بھی تو ہیں جو خاموشی سے حرام مال کھا رہے ہیں، مردہ وہ بھی تو ہیں جو جان بوجھ کے دوسروں کی بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، مردہ وہ بھی تو ہیں جو ناجائز مال کا کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا احساس مر گیا، یہ مردہ ہے۔ جو تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ تھوڑی مردہ ہے، قرآن نے تو ان کو کہا کہ وہ تو زندہ ہے۔ تو ہم کب تک زندہ ہیں؟ ہمارے اندر زندہ والی کون سی علامت ہے؟ ہمارا زندہ رہنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کیا ہماری نماز ایک زندہ نماز ہے؟ کیا ہمارا کاروبار ایک احساس والا کاروبار ہے؟ کیا ہماری رشتہ داریاں ایک احساس والی رشتہ داریاں ہیں؟ نبی علیہ السلام قدم قدم پر احساس کرتے ہیں ہر ایک بات کا۔ ہم نے سمجھا سنت یہ ہے کہ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھ لے جائے، وہ عمل کے طور پر کرنے کی سنت ہے عبادت کی، لیکن زندگی کی سنت یہ ہے کہ جب بھی بندہ سوچے تو اچھا ہی سوچے، برا نہ سوچے۔ ہم نے سوچا سب سے افضل صرف فجر کی سنتیں ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ دل کو پاک رکھنا کینے سے، بغض سے دل کو پاک رکھنا، وہ عبادت کی سنت ہے، یہ زندگی کی سنت ہے۔ اگر دل پاک نہیں ہے ہم سوچتے کیسے ہیں؟ کیا ہمارے اندر احساس ہے؟ کیا ہم دو بھائیوں میں احساس ہے؟ کیا جھوٹ بولتے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر یہ احساس ہوتا ہے تو ابھی ایمان باقی ہے، ہم پلٹ سکتے ہیں۔ اگر جھوٹ بولتے وقت بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر اب ہم ایمان کی طرف پلٹنے والے ہیں نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کیسے سوچتے ہیں بھائی؟ پتہ ہے آپ کو؟ کبھی پوچھا آپ نے اپنے امام سے، کبھی پوچھا کسی دیندار آدمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک چھوٹے صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ یاد کر لیجئے گا اس واقعے کو جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا صحابہ، اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن ایک بات آئی، میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ کیا بات آئی ذہن میں؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اور میں تو بچپن سے دیکھتا ہوں یہ تو سب سے پیار کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتے، غصہ ہی نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پلان بنایا، ارادہ کیا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ نبی علیہ السلام کو مجھ پر تھوڑا سا غصہ آئے اور میرے پھر دو چار لگ جائیں۔ آپ کو پتا ہے پنجابی دی کہاوت ہے ماں پیو دیاں گالاں کیو دیاں نالاں۔ استاد اگر یا ماں باپ اگر بچے کو مار دیں تو یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ تو تماش بینی آج کل شروع ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ اگر پتہ لگ جائے ٹیچر نے اسکول میں ذرا بچے کو ڈانٹ دیا تو ماں باپ بدتمیزی کرنے پہنچتے ہیں ٹیچر کے ساتھ، جبکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہی ایک ڈانٹ ہے جو اس بچے کو اتری ہوئی پٹری سے لائن پہ لائے گی اور ایک اس کو کامیاب انسان بنائے گی۔ لیکن کیونکہ اب ماں باپ نے طے کر لیا کہ ہم نے اپنے بچے کو کامیاب نہیں بنانا، صرف بڑا کرنا ہے پال پوس کے، پھر چاہے گنڈا بنے موالی بنے، اس لیے یہ طے کر لیا کہ اگر استاد کچھ کہہ دے گا تو استاد کی بے عزتی کرنے اسکول تک جائیں گے۔